السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم پھر خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے جن 3 صورتوں پر گفتگو کی تھی وہ سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ الزمر، ان کا خلاصہ اور ان کے مضامین بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیے تھے۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور مرکز اگلی 3 صورتیں یعنی سورہ مومن، سورہ فصلات جس کو غافر بھی کہتے ہیں، اور سورہ الشورى۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم پچھلی جو ان پر سرسری سی نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے سامعین اور سامعات اور ناظرین اور ناظرات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب دیکھیں کہ سورہ صافات جو ہے، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ سورہ قرآن کریم کی 37ویں صورت ہے، 37، اور اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ قسم سے کیا گیا۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ دنیا کے نظام کی طرف توجہ دلائی جائے کہ اس کا خالق اور مالک جو ہے وہ رب کائنات ہے، اس کا انتظام چلانے والا، اس کا خالق مالک ایک ہی اللہ ہے۔ پھر یہ سورہ بحث اور حساب و جزا کے مسئلہ سے بحث کرتی ہے اور مشرکین کے اس زعم باطل کی تردید کرتی ہے کہ انسان جب ہڈیوں کے بعد وہ چورا ہو جائے گا، بالکل وہ سیدھا ہو جائے گا، تو اس کے بعد انسان کا زندہ ہونا کس طرح یعنی ممکن ہے۔ تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین اور کفار کو جو یہ مشکل لگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں کہ فرمایا گیا کہ یہ سورہ جو ہے اس میں بعض انبیاء کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ ان میں پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں ان کو آگ میں ڈالے جانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کس طرح تھی ان کے لیے وہ بیان کیا گیا۔ پھر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وہ خواب سنائی تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، چونکہ وہ بھی صابر و شاکر تھے۔ اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹایا تاکہ اس کو ذبح کریں، تو جب چھری چلانے لگے تو وہی نازل ہوئی کہ اب آپ نے اپنا جو خواب ہے وہ پورا کر دکھایا، اب آپ کے سامنے جو مینڈا ہے اس کو ذبح کریں۔ اور پھر یعنی آگے جو ہے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ہیں واقعات بیان کیے گئے۔ پھر سورہ زمر جو ترتیب کے لحاظ سے 39 نمبر صورت ہے، 39ویں، اور اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جھکو، اسی کے احکام کی اطاعت کرو، اس کے کتاب قرآن کے احکامات پر عمل کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے حکم پر چلو۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیاوی کامیابی بھی مل جائے اور اخروی کامیابی بھی، تو پھر تمہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی ہے
قرآن اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور بتایا گیا کہ انسان تکلیف کے وقت جو ہے، یہاں پھر انجام بتایا گیا نیک کاروں کا اور بدکاروں کا، اور بتایا گیا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ تکلیف کے وقت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب وہ یعنی اس کو مشکل اس کی وہ دور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ جو ہے پھر اللہ سے منہ موڑتا ہے اور دوسرے لوگوں کو جو ہے اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ پھر اس میں یعنی یہ بتایا گیا کہ شیطان سے بچنے کا حکم دیا گیا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نشانیاں قدرت کی، یہ زمین، آسمان، یہ ستارے، یہ شمس و قمر، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ تو اس پر یعنی کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا، یہ ساری کھلی نشانیاں ہیں، اور سب سے واضح اور کھلی نشانی یہ کتاب مبین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن جس کے آیات سن کر اللہ سے ڈرنے والوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں۔ اس کا بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اسی ذات پر بھروسہ کریں جو سب کا کارساز ہے۔ اس کا اصل موضوع اور محور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اس کی وحدانیت اور اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ پھر سورہ مومن ہے، اس کے بعد ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی 40ویں صورت ہے، اور ان میں 7 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے جو ہا میم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ساتوں ایک ہی جگہ ایک دوسری کے بعد آئی ہیں، اور پھر یعنی ان میں مختصر طور پر انسان کے لیے صحیح عقائد، نیک اور برے کام بیان کیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 1228 اور حروف کی تعداد جو ہے 4984 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر 49,840 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے اذن ربانی سے۔ سورہ مومن قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ شروع میں اللہ عز و جل کے شاندار نام بتا کر کہا گیا کہ یہ قرآن مجید اسی رب کائنات نے نازل کیا ہے جس کے خوبصورت یہ نام ہیں۔ اس میں وہی لوگ شک و شبہ کر سکتے ہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اس کی صفات کو نہیں مانتے، اور پھر منکروں کو دنیا میں جو ہے بحثیں کرتے دیکھ کر دھوکہ میں نہ کھانا۔ اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے، ورنہ ان کی کیا ہستی ہے جو اس کا مقابلہ کریں۔ ان سے پہلے بہت سے سرکش لوگ اللہ تعالیٰ کو نہ مانتے تھے، اس کے رسولوں کو نہ گردانتے تھے۔ کچھ دن تو فساد انہوں نے کیا، لیکن آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، طرح طرح کی ان کو تکلیفیں اور مصیبتیں دنیا میں بھی آئیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ کے ایماندار نیک بندوں کے لیے ایک نیک فرشتے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ بدکاروں کو جو ہے قیامت کے دن اس کے برے اعمال کی سزا ملے گی۔ ان کے اعمال اللہ کے پاس محفوظ ہیں، قیامت میں ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ اپنے کرتوتوں پر شرمندہ ہوں گے اور افسوس کریں گے کہ کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجے، لیکن اس وقت وہ موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، وہ دوبارہ اس میں نہیں آئیں گے، اور نہ ان کی یہ تمنا پوری ہوگی۔ پھر وہ حسرت اور ندامت وہ جو ہے محسوس کریں گے۔ پھر یہاں اس کے بعد مصر کے سرکش بادشاہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے حالات بیان کیے گئے۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے۔ پھر فرعون کے ساتھیوں میں سے ایک جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا، اس نے بھی اس کو سمجھایا، لیکن وہ جو ہے نہ سمجھا۔ یعنی اس کی ساری قوم کو جو اس کی اپنی قوم تھی ہر طرح خوب سمجھایا، سمجھانے کا حق ادا کر دیا، لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ نے پھر اسے ان کے شر سے محفوظ کر لیا اور ان سب کو تباہ برباد کر دیا، اور آخرت میں دوزخ کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ یہ عذاب سے پناہ اور چھٹکارے کی ان کے لیے کوئی سبیل نہیں ہوگی، کوئی سبب نہیں ہوگا، کوئی صورت نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی دونوں جہان میں مدد کرتے ہیں، اور بے ایمان اور ظالم لوگوں کو دیر پا سویر سخت سزائیں دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، غرور اور تکبر کو ترک کر دے، ورنہ اس کی نادانی رنگ لا کر رہے گی، اور اس کا انجام جو ہے عبرتناک ہوگا، اور اس کو سخت سزا ملے گی، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اب پھر یہاں دیکھیں کہ آج کا جو ہمارا یہاں سے درس شروع ہوتا ہے سورہ المومن۔ یہ سورہ مبارکہ دیکھیں ہا میم
سے شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ شورا جو ہے یہ صورت جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اعجاز کو بتلانے کے لیے اس کی شکل لانے سے مخالفین کو عجز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا میں حروف مقطعات لائے گئے ان صورتوں کے شروع میں، جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا۔ اگر واقعی یہ قرآن جو ہے یہ انسانی کاوش ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کوئی صورت بنا کے لے آؤ، 1 صورت لے آؤ، 3 لے آؤ، 10 لے آؤ، تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے۔ تو یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگاتے تھے کہ یہ انہوں نے خود کتاب جو ہے لکھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے منزل کتاب نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر یہ واقعی منزل من اللہ کتاب نہیں ہے تو پھر ان کو کہیں کہ ان جیسی 1 صورت لے آئیں، 3 صورتیں لے آئیں، 10 صورتیں لے آئیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو پھر یہاں اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ جو ہے اس میں انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس قرآن میں شک مت کرو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے منزل ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اٹھایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی یہ کتاب قرآن حکیم۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو یاد کرو، وہ زبردست سب کچھ جاننے والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، نیز فیاض اور کریم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی باتوں میں جھگڑے وہی لوگ نکالتے ہیں جو اس کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، جو اسے اور اس کی اعلیٰ صفات کو نہیں مانتے۔ اگر یہ دنیا میں خوشحال، مالدار اور عزت والے ہر طرف دندناتے پھر رہے ہیں تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ راہ راست پر ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا تو پھر ان کو کوئی چیز بھی پناہ نہیں دے گی، پھر ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، پھر ان کے لیے چھٹکارا کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ ان کے دیکھ کر آپ دھوکہ نہ کھائیں، رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور اپنے باطل عقائد کے سامنے ان کو کچھ نہ جانا، اللہ نے پھر انہیں دنیا میں بھی سزا دی، اور وہ سزا بھی بہت سخت تھی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم تیار رکھی ہے رب کائنات نے۔ پھر مرنے کے بعد وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے ایماندار فرمانبردار بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رب کائنات نے فرمایا کہ بھلائیاں ہیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کے مقرب فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی ہمیشہ خوشیاں عطا فرما، ان کو غموں سے نجات دلا۔ تو یہ یعنی رحمت والے سب کے احوال سے اللہ واقف ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کے گھر والوں کو دونوں جہاں میں خوش اور کامیاب رکھ، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا، برے کاموں سے دور رکھ، کیونکہ جو برے کاموں سے بچا وہی تیری رحمت کا حقدار ٹھہرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے آخرت میں پچھتائیں گے اور اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تمہاری سرکشی میں جو تھی، میں اس سے زیادہ اس سے نفرت کرتا تھا آج جتنا تم اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو۔ یہ سارا عذاب دیکھنے کے بعد اور یہ حسرت اور ندامت ہے تمہارے دلوں میں، اور کہتے ہو کہ کاش ہمیں دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ تو جب تم میری سرکشی اور نافرمانی کرتے تھے، میرے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اس وقت میں تم سے زیادہ نفرت کرتا تھا اس سے کہ آج جتنا تم اپنے نفس سے نفرت کر رہے ہو۔ اور پھر وہ کہیں گے اے رب اب ہم آپ کی قدرت کو اچھی طرح مان گے، اب ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم اچھے کام کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ وقت گزر جائے گا۔ یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے۔ یہ دنیا سعادت کی زندگی بھی ہے، شقاوت کی، لیکن وہاں سعادت ہی سعادت ہے اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو۔ پھر یہاں دیکھیں کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دنیا میں ہی پہچان لو، ورنہ سوا دکھ کے قیامت کے دن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ پھر اس دن کا پچھتاوا تمہیں کوئی کام نہ دے گا،
اس دن حسرت اور ندامت کے سوا تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس دن تم تمنا کرو گے کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جاؤ تاکہ تم نیک اعمال کرو، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت کے لمحات عطا کیے ہیں، اب بھی موقع ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، ورنہ وہاں پچھتاوے کے سوا تمہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ سزا ملے گی اور ایسی سزا ملے گی کہ پھر یاد رکھو گے۔ آگے پھر فرعون کے آلات سے عبرت دلائی گئی، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، بلکہ خود اس کے اپنے آدمی نے جو خفیہ طور پر ایمان لے آیا تھا خوب سمجھایا، مگر وہ اپنی باتیں کرتا رہا، کسی کی ایک نہ سنی۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ایمان والے بچ گئے اور فرعون اور اس کے ہم نوا جتنے بھی تھے وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ پھر مرنے اور قیامت کے دن حکم ہوگا مرنے کے بعد کہ یعنی انہیں دوزخ روزانہ صبح و شام دکھائی جاتی رہے گی، اور قیامت کے دن حکم ہوگا جھونک دو ان سب کو جہنم کی آگ میں۔ نافرمانوں کو بتایا گیا کہ ہم دنیا و آخرت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے، اور انہیں جو نہ مانے گا انہیں سخت سزائیں دیں گے۔ غلط باتوں پر اڑنے والے جو ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے، ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ان کے لیے جو اللہ نے تیار کیا ہے وہاں رہیں گے، اور وہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی سورہ مومن میں جن اہم مضامین کا بیان ہے، اب دیکھیں یہاں فرمایا گیا شروع میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اب دیکھیں کہ ان آیات پہ ابھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرنک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وہمت کل امت برسولهم لیاخذوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فاخذتهم فکیف کان عقاب وکذلک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار۔ یہ فرمایا کہ یہ پرلے درجے کے نادان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جدال کیا، ان کے رسولوں کے ساتھ جدال کیا، ان کی بڑے واضح دلائل ہونے کے باوجود قدرت پر وہ ایمان نہ لائے، اور پھر فرمایا کہ حق کے منکر جو ہیں ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر آگے فرشتوں کے بارے میں بتایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ فرشتوں کے کام یعنی وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو بخش دے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما، دعائے مغفرت اور انعام کا ذکر ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے والی بیشتوں میں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے وعدہ کیا داخل کر دیجئے، اور ان کے ماں باپ اور بیوی بیویاں نیک اولاد جو اس لائق ہیں ان کو بھی اس میں داخل کر دیجئے، بلا شکر آپ جو ہیں وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ پھر یہاں دیکھیں کہ ان جن مضامین کو بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی، تو ایک مومن بندہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر فرعون کے کبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرنے کے لیے آمان کو کہا کہ میرے لیے ایک ایسا محل تعمیر کرو کہ میں ذرا دیکھوں کہ یہ موسیٰ کا نعوذ باللہ رب کیسا ہے، یعنی محل اتنا اونچا ہو کہ میں وہاں سے دیکھوں گا۔ تو پھر اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے کہ سیدخلون جہنم داخرین، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ انسان کی تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مرا۔ اس سورہ مبارکہ کے مطالعہ سے انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس سورہ کا موضوع جو ہے وہ حق و باطل ہے، ہدایت اور دلالت کے درمیان معرکہ کا بیان ہے۔ اس سورہ کا آغاز آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ خالدہ قرآن کے بیان سے شروع ہوتا ہے، اور جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آج بھی صداقت کے لیے گواہ ہے، وہ آج بھی تر و تازہ اور زندہ کلام ہے، دنیا کے تغیرات اور تبدلات اور اس پر کوئی اثر نہ ڈال سکے۔ سائنسی ترقیوں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہوا ہو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اگر اس کے پاس قلب سلیم ہے تو پھر وہ اللہ پر بھی ایمان لائے گا، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے گا، اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لائے گا، اللہ کے رسول کی اتباع بھی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل بھی کرے گا، اور پھر دنیاوی زندگی جو ہے وہ اخروی زندگی کے لیے دنیاوی زندگی میں رہ کر تیاری کرے گا، قبر کے لیے، آخرت کے لیے۔ پھر یہاں دیکھیں فرمایا گیا کہ اگر اس کے اندر گروہی تعصبات نہ ہوں، حسدانہ بغض و عناد سے بالا تر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں رب کائنات کی 4 صفات بیان کی گئیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، پھر کہا کہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، پھر کہا کہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا بھی ہے۔ پھر سورت کے اختتام پر پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اس کے بعد جٹلانے والوں کو زمین پر چل کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کا اثار دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ حامیم سے شروع ہونے والی ساری صورتیں جو ہیں وہ حوامیم سبا کہلاتی ہیں، یعنی ان کا مشترکہ عنوان جو ہے وہ دعوت القرآن ہے، دعوت حق پر زور ہے۔ آیات مختصر اور طرز تخاطب جو ہے وہ بڑا مؤثر ہے۔ اس میں پہلی قوموں کے تذکرہ کے ساتھ مخالفین قرآن کو انجام بد کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ اگر آپ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلك بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ یہاں ان لفظوں کا اب استراف کیا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہم کو دوبارہ مردہ رکھا اور دوبارہ زندگی دی، سو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ کارساز حقیقی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہاں فرمایا گیا کہ وہی ہے جو تم کو نشانیاں دکھلاتا ہے، وہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق پہنچاتا ہے، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا سو تم خدا کو خالص اعتقاد کر کے پکارو، کافروں کو کیوں نہ یہ ناگواری گزرے۔ جیسے دوسری جگہ پہ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں کے ذریعے، لیکن اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، اس کی روشنی ہر طرف پھیلے گی۔ پھر یہاں دیکھیں کہ اوصاف ربانی بیان کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا رفیع الدراجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ فرمایا کہ وہ رفیع الدرجات ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے وہی یعنی اپنا حکم بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اجتماع کے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے۔ سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سے کوئی بھی ان کی بات مخفی نہیں ہوگی، وہ بڑا ظاہر دن ہوگا۔ اور پھر فرمایا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر کہیں گے کہ للہ الواحد القہار، بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یعنی اوصاف ربانی کس انداز میں بیان کیے گئے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں کیا ہے؟ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کی 41ویں سورت ہے اور اس کا نام السجدہ ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور اس کی جو ہے سورہ یہ جو ہے 32ویں اس کا نام بھی حامیم تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کی طرف ہم آتے ہیں، پہلے ہم اس کے مضامین کا احاطہ کر لیں
सूरा मोमिन की। फिर आप देखें कि आगे तज़किरा किया गया कि वो अल्लाह अलीम और बसीर है। इसके बाद फिर नाफरमान कौमों का इंजाम और गिरफ्त के असबाब और बनी इसराइल का कत्ल उसको बयान किया गया। सच्चाई की कसवटी यानी कुरान सच्चाई की कसवटी है, इस पर मोमिन एक अपने ईमान को परख सकता है कि वो कहाँ खड़ा है। फिर अपनी बात के बारे में बताया गया कि इसमें गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह पहली कौम को अजाब दिया, राह रास्त की तलकीन की गई। फिर फ़िरऔन की पादाश का यहाँ तज़किरा किया गया, फ़िरऔन का जो तमस्खर था उसका ज़िक्र किया गया। फिर मर्द मोमिन की आखिरी नसीहत जो थी वो जो उसने फ़िरऔन को और उसके चाहने वालों को की, उसका तज़किरा किया गया। मुतकब्बिरीन की क़यामत वाले दिन बेबसी का यहाँ तज़किरा किया गया। नुसरत रब के अक़दार जो मोमिनीन हैं उनका तज़किरा किया गया। आज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सब्र की तलकीन यहाँ, फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशी वल इब्कार। सो आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा सच्चा है, और अपने इस गुनाह की जिसको मजाजन गुनाह कह दिया माफ़ी मांगिए शाम और सुबह अपने रब की तस्बीह और तहमीद करते हुए। फिर आगे फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान जो है वो बड़ी करीम है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने इसानात का तज़किरा किया इस सूरह मुबारका में। फिर तख्लीक इंसान के मराइल बयान किए गए। फिर अज़ाब के ख़रीदार जो हैं उनका तज़किरा किया गया कि उनको अपने किए का फल मिलेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने वादा का ज़िक्र किया, और फिर मार्फत की निशानियाँ जो हैं वो बयान की गई। और इस तरह फिर यहाँ इस सूरह मुबारका की आखिरी आयत है कि सुन्नतिल्लाहि अल्लती कद खलत फ़ी इबादिही व खसिर उनालिकल काफ़िरून। फरमाया कि उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया, अल्लाह ताला ने अपना यही तरीका मुकर्रर किया है जो इसके पहले बंदों में पहले से होता चला है। इस वक्त यानी काफ़िर जो है वो खसारा में रह गए। तो गोया इस सूरह मुबारका में मुखालिफीन कुरान का इंजाम और अल्लाह की कुदरतों का बयान है। क़यामत का मंज़र बयान किया गया, बड़ी उसकी होलनाक जो है तस्वीर मोमिनों और काफिरों के सामने पेश की गई। हज़रत मूसा और फ़िरऔन का किस्सा बयान किया गया। दरबार फ़िरऔन में हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले उस मर्द मोमिन जो खुफिया ईमान ला चुका था उसका बयान किया गया। मोमिन की दावत फ़िरौनियों को उसका बयान किया गया। रसूलों से वादा नुसरत का बयान किया गया, और अल्लाह ताला की कुदरतें, मुनकरों का इंजाम और अज़ाब आने पर तौबा बेमाना है, इस बात का तज़किरा किया गया कि अगर इंसान ने तौबा करनी है तो इस दुनिया में करे, उसके बाद आखिरत में, आखिरत चूँकि दारुल जज़ा है और ये दुनिया दारुल अमल है। अब देखें उस वक्त जब फ़िरऔन को नज़र आया कि अब वो पानी में गर्क होने वाला है, तो उस वक्त उसने भी जो है वो कहा कि मैं ईमान लाया। इसके बाद फिर सूरह हामीम अस्सजदा जो मक्की सूरत है वो शुरू होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून, बशीरन व नज़ीरा फ़अरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन, वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्रुन व मिन बैनिना व बैनका हिजाब फ़अमल कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़स्तक़ीमू इलैहि वस्तग़फ़िरू व वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युतूनज़ ज़कात व हुम बिल आखिरति इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। अब यहाँ देखें कि इस सूरह मुबारका का आगाज़ भी हरूफ़ मुक़त्तआत से हुआ, और इसके मानी जो हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। और उसके बाद फिर आप देखें कि इस सूरह मुबारका में जो है हामीम के बाद कहा गया तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। फिर कुरान का, चूँकि इन हामीम वाली जितनी भी सूरतें हामीम से शुरू होती हैं, इनका एक मुश्तरक ये है कि कुरान की हक़ानियत और सदाकत, उसको मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने पे वाज़िह दलाइल बार बार इस मौजू को यानी दोहराया गया, ताकि इंसानों के अंदर ये मौजू अच्छी तरह रासख हो जाए कि ये किताब अल्लाह की किताब है और इस पर हमने अमल करना है और इसके अहकामात पर अमल करना है। और ये आक़ाइद जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर वाज़िह दलील है, जिसमें किसी एक ज़ेर ज़बर शद मद की भी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुफ़ार को चैलेंज किया कि व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फिर दूसरी जगह पे उनको यहाँ एक सूरत का कहा गया, फिर दूसरी जगह पे 3 सूरतों का कहा गया, फिर तीसरी जगह पे 10 सूरतों का कहा गया, लेकिन वो इससे आजिज़ रहे, चूँकि
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस किताब मुबीन की ज़िम्मेदारी खुद ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इस कुरान को नाज़िल करने वाले हैं और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर आप देखें कि इस सूरा जो है, इससे पहले जो 32 नंबर सूरा है उसका नाम भी हामीम है। तो इस सूरा का नाम इसलिए हामीम अस-सजदा रख दिया गया ताकि दोनों सूरतों में फ़र्क हो जाए, यानी शुरू में 2 हरूफ हामीम लगा दिए गए और हामीम अस-सजदा नाम हुआ। इसको सूरा फुस्सिलात भी कहते हैं। इस सूरा में आयात की तादाद जो है वो 54 है, इसके कलिमात की तादाद 796 है और हरूफ की तादाद 3288 है। इस सूरा मुबारक की तिलावत पर 38,820 नेकियों का अजर और सवाब मिलता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इज़न से। ये सूरा मुबारक क़ियाम मक्का के दरमियानी ज़माना में नाज़िल हुई और इन 7 सूरतों से दूसरी सूरत है, यानी हामीम से जो शुरू होती हैं, और सब एक ही जगह ये जमा है, यानी एक के बाद दूसरी सूरत, ये 7 सूरतें इकट्ठी आ रही हैं। इनमें बताया गया कि कुरान हकीम वो किताब है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नाजिल की गई है और इसके नाजिल करने का बायस वो रहमत आम है जिसने मखलूक के लिए इसकी ज़रूरत की चीज़ें उनको मुहैया की। दूसरे वो ख़ास रहमत है जो सिर्फ़ इंसानों और जिन्नों के लिए ख़ास है, और क्योंकि इन्हें एक हिदायत नामा चाहिए था जिसकी ज़रूरत के अलावा किसी और जानदार को नहीं, और वो हिदायत नामा जो है वो जो दस्तूर हयात है, जो इंसानों के लिए ज़ाब्ता हयात है, वो कुरान मुबीन है जो अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ ताकि इल्म वाले इससे फ़ायदा उठाएं और जो नहीं जानते इन्हें समझाएं। इसलिए इंसान के लिए इस कुरान में खुशखबरियाँ भी हैं मोमिनीन के लिए, और इसमें जो है डराने के लिए बेशुमार अहकामात भी हैं जो मुनकरीन के लिए हैं, यानी इसमें खुशखबरियाँ भी हैं और डरावा भी है, यानी वार्निंग भी है। एक तरफ मोमिनीन के लिए बशारतें हैं, दूसरे तरफ जो कुफ़ार और मुनकरीन हैं उनके तरफ लिए अजाब की जो हैं वो वईदें हैं। फिर आप देखें कि यहाँ फरमाया गया कि यहाँ जिनका ताल्लुक इंसान के अमल और अक़ीदा से है, यानी कुरान और रसूलों पर ईमान लाना और अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान लाना, फरमाया कि ये किताब हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाज़िल की गई ताकि तो वो तमाम दुनिया के इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, सीधे रास्ते की तरफ उनको गाइड करें। जिस सीधे रास्ते का मोमिनीन ने अल्लाह से सवाल किया था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस रास्ते पर चलने के लिए उनको गाइडलाइन दें। चूँकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जो है वो तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं। फिर फरमाया कि आका दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इनको बता दो कि तुम्हारा महबूब, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा राज़िक, तुम्हारा मालिक, तुम्हें पैदा करने वाला एक ही ज़ात है और वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई यानी माबूद नहीं, इसके साथ दूसरों को शरीक न ठहराओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर कहा कि ये लोग जो हैं ज़रूरतमंदों को ज़कात नहीं देते और इन्हें कहें कि ज़रूरतमंदों को ज़कात दें, इन्हें इसका बदला पूरा पूरा आखिरत में मिलेगा, और अगर इनकार करेंगे तो फिर उसका अजाब भी मिलेगा। जैसे रब कायनात ने दूसरी जगह पे फरमाया, वल्लज़ीना यकनज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च नहीं करते तो उन्हें जो है वो दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दें। यहाँ इस्तेज़ात के तौर पर ये कहा गया, यानी यहाँ ये तो अजाब है। तो फिर यहाँ देखें कि फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान ला कर नेक अमल करेंगे वो इसकी बदौलत हमेशा आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे, और आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ जो हैं वो हर तरफ फैली हुई हैं। कहीं आसमान, कहीं ज़मीन, कहीं सूरज, कहीं चाँद, कहीं सितारे, शम्स व कमर, हजर, ये सारी जो हैं चीज़ें उसकी कुदरत कामिला पर दलालत करती हैं। इंसान अगर इन पर गौर करे तो वो पुकार उठता है कि अल्लाह रब्बी, कि अल्लाह मेरा रब है, वही मेरा खालिक है, वही मेरा मालिक है। और इस बात का तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि अगर आप मुशरिकीन और कुफार से भी पूछें तो वो भी कहेंगे कि वही हमारा
مالک ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہر چیز اسی کے حکم کتابیں چلتی ہے، یہ سارا کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، ہر چیز جو ہے اس حکم کے مطابق اپنا اپنا وظیفہ، اپنی جاب جو ہے وہ پوری کر رہی ہے، اور اس کو ہمیشہ ان پر جو ہے قابو رہے گا، یعنی اس کا امر جو ہے ہمیشہ ان کے اوپر نافذ رہے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر اس کے بعد والی آیات میں فرمایا گیا، چونکہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو ہم سے علیحدہ ہو گیا، آپ تو ہم جیسے نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جواب دیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا علیہ واستغفروا وویل للمشرکین۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں، میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اوپر وحی بھیجتے ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دوں کہ اللہ کے راستے کی طرف لوٹو جو صراط مستقیم ہے، اور اس سے توبہ کرو، اور جو مشرکین لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، یعنی تباہی بربادی ہے، خرابی ہے۔ پھر فرمایا کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ یہ کفار ہیں اور ان کا بڑا دردناک انجام ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہنے والا ہے۔ پھر دیکھیں کہ ان میں پھر عاد و سمود کا جو ہے حال بڑا دردناک ہے۔ یہ دونوں قومیں اسی ملک میں رہتی تھیں اور بری طرح تباہ و برباد ہوئیں۔ ان میں سے وہی بچے جو ایماندار تھے اور پرہیزگار تھے، سن لو اللہ تعالیٰ کے دشمن قیامت کے دن آگ میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے برے کاموں کی خود ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، ان کے جسم کا ایک جو ہے گواہی دے گا۔ اس آگ سے جسے بچنا ہے دنیا میں بچ لے، اور بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اور وہ حکم اس قرآن مجید میں موجود ہیں، ان پر عمل کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، ہر عمل سکھا دیا، نماز پڑھنی سکھا دی، زکوٰۃ دینی سکھا دی، روزہ رکھنا سکھا دیا۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلائے اور ان کے سامنے اچھے کاموں کا نمونہ پیش کر لے، اپنی عادتیں درست کر لے، نیک کام اختیار کر لے، تاکہ دوسرے بھی وہی اس کو فالو کرتے ہوئے وہی نیک کام کریں اور برائیوں سے رک جائے۔ جو لوگ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں ان کا ذرہ ذرہ رتی رتی حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے، اچھے لوگوں کو بھی وہ خوب جانتا ہے اور بروں کو جو ہے وہ سزا اور اچھوں کو نیک جزا دے گا۔ اب پھر یہاں دیکھیں کہ اگر آپ یہاں غور کریں تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ساری جو ہے منافقین اور کفار کی علامات بیان کی اس سورہ مبارکہ میں، اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی واضح یعنی علامات ہونے کے باوجود بھی یہ جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم یہ 24ویں پارے پر سرسری سی نظر ڈال لیں، اس پارہ کے شروع کے کافروں اور مشرکوں کی نشاندہی کی گئی جو اللہ تعالیٰ پر بھی کذب و افتراء کا الزام لگانے سے نہیں چوکتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجی گئی سچی کتاب قرآن حکیم کو جھٹلاتے تھے۔ ان کے اس زعم باطل کو جو ہے وہ رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی 3 صورتیں لے آؤ، کوئی 10 صورتیں لے آؤ اور وہ اس سے عاجز آئے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جن لوگوں نے سچی بات یعنی قرآن حکیم کو سنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پیروی کی اور آپ کی اتباع کی، آپ کے احکامات پر عمل کیا، آپ کے حکم کو مانا، تو وہ جنت میں جائیں گے، ان کا لیے وہاں خوشی اور راحت آسانی کا جو ہے وہ سما ہوگا۔ پھر کافروں کی کج طبیعت کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک طرف تو یہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور دوسری طرف اپنے جو معبود ان کے ہیں ان کو پرستش کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راہ ہدایت کو اور دلالت کو کھول کھول کر واضح بیان کر دیا، اس لیے حق کے منکر اپنی بدعمالیوں کو سمجھانے کے باوجود
یعنی عمالیوں باز نہیں آتے تو نہ آئیں، ان قریب پھر وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان کے ٹھکانے جہنم میں بھیج دے گا۔ پھر یہاں موت و حیات کا کامل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا اس پارہ میں۔ مشرکوں کا بے بس معبودوں کو سفارشی بنانا خم خیالی ہے، حقیقی سفارش کرنے والا اور مختار کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ جکڑا چکانے والی ذرہ ذرہ سے واقف محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر قیامت کے دن کافروں پر عذاب جہنم، ان کے اضطراب کی کیفیت بیان کی گئی کہ وہ تمنا کریں گے حسرت اور ندامت کے ساتھ کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ پھر آگے منکرین کا دوغلا پن واضح کیا گیا کہ بوقت مصیبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتے ہیں اور جب ان کی مشکل حل ہو جاتی ہے تو پھر اپنے علاج و معبود ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بتایا گیا کہ رزق میں کم و پیش اور حسب منش اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ رزق عطا کرتا ہے، جسے کم دیتا ہے۔ پھر گمراہوں کو رائے ہدایت کی تلقین اور رجوع الی اللہ کے صلہ میں رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا گیا۔ خواب غفلت سے بیداری اور نیک چلنے کی تلقین کی گئی۔ عذاب کافر دیکھ کر کافروں کی حضرت و ندامت کا نقشہ کھینچا گیا جو قیامت کے دن وہ محسوس کریں گے۔ پھر کذب و افطرا کا انجام بد واضح کیا گیا۔ یہ بات واضح کی گئی کہ شرک کا نتیجہ سارے اعمال جو ہیں عکارت ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، نفخ صور کی کیفیت، حساب و کتاب کا ذکر، کفر کی پیدائش میں جہنم کی سزا اور دوزخیوں اور متکبروں کے اعتراف حق کو معجزانہ جو اثر انداز میں بتایا گیا، بڑے اچھے انداز میں کہ ان پر کیا اثر ہوگا قیامت والے دن۔ پھر یہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ اہل جنت کا جنت کی بے انتہا نعمتوں سے مکنار ہونا اور ان کے طرز شکر کی تفصیل بیان کی گئی۔ پھر یہاں سے سورہ مومن شروع ہو رہی ہے۔ اس کی شروع کی آیات میں بتایا گیا کہ لائق عبادت میں اللہ کی ذات ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سزا دینے کا کامل اختیار اسی کے پاس ہے، اس لیے اس کے نازل کردہ احکام اور اس کے رسول کے بارے میں وہی لوگ کج باسی کرتے ہیں جو اپنی خر دماغی کی بنا پر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے گریز کرتے ہیں، یعنی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا نہیں کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر معصوم مخلوق فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ظلم پر کمر بندی اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل عام کیا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ فرعون کے ایک مومن شخص نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمجھایا کہ تمہاری یہ روش قطعاً غلط اور ظلم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام حق ہے اور ان سے انکار یہ جو ہے وہ تباہی و بربادی کا سامان ہے۔ بتایا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لائے ہوئے پیغام اور اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا، نتیجتاً وہ اپنی قوم کے ساتھ پھر غرق اور تباہ و برباد ہو گیا دریا میں ڈوب کر۔ یہاں سے پھر سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے نازل کردہ قرآن اور اس کے مبعوث کیے ہوئے رسول ہدایت کے پیغمبر ہیں۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ سر چشمہ ہدایت ہے، پورا رتی رتی کا قیامت کے روز حساب ہوگا اور نیکی کا بدلہ جو ہے اس کا پھل مل کر رہے گا۔ پھر یہاں 25واں پارہ شروع ہوتا ہے جو سٹل پھر اس میں سورہ حامیم سجدہ کے بعد باقی مضامین ہیں اور اس سے آگے پھر سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ جو عاد سمود تھے وہ انہی عربوں کے اندر رہتے تھے، ان کا بہت برا انجام ہوا اور ان میں سے صرف وہی بچے جو ایماندار تھے، پرہیزگار تھے، اور فرمایا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے اسی دنیا میں جو ہے وہ اچھے اعمال کر لو تاکہ اس آگ سے بچ جاؤ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سارے اعمال بتا دیے، قرآن میں سارے اعمال موجود ہیں کہ کس طریقے سے تم عمل کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ پھر یہاں اگر حامیم کا سجدہ کا ہم خلاصہ دیکھیں تو اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا جو مخلوق کی ہر ضرورت اور حاجت کو پوری کرتا ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے کوئی ضابطۂ حیات ہو جس پر عمل کر کے وہ دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح پا سکے، کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکے۔ تو اگر اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو پھر ہر طرف فتنہ اور فساد ہوتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ بنایا، یہ کتاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور ان کو اپنی خواہشات پر نہیں چھوڑا بلکہ ایک ضابطہ کے تحت ان کو جو ہے وہ مقید کر دیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑھ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ جو ہے اس کو اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو۔ اس کتاب میں اس کو بھلے اور برے کاموں میں فرق کرنا بہت کھول کر سمجھا دیا گیا۔
اس میں خوشخبری بھی ہے اور ڈراوا بھی۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس کی باتوں سے کتراتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ قرآن سنو اور سمجھو تو یہ کیا کہتا ہے؟ تو جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جو کچھ کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں گے، وجہ کیا کہ اسے چھوڑ کر ہم نیا راستہ اختیار کریں، جو تم اپنا کام کرو۔ اب دیکھیں کہ آج ہم جس امت مسلمہ بھی ان چیزوں کا شکار ہے، نعوذ باللہ، اگر آپ کسی میوزک کے پروگرام میں ان کو دعوت دیں تو اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، کسی برائی کے لیے دعوت دیں تو وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف دعوت دی جائے تو کتنے لوگ ہیں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی زمن علی امتی یصبح مؤمنا یمسی کافرا، کہ ایک زمانہ آئے گا صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اور اس زمانے کی نشاندہی فرماتے ہوئے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القابض علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، جس طرح انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے اس طرح دین پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ اس زمانے میں دین پر جو عمل کرے گا، من تمسک بسنتی عند فساد، تو فرمایا کہ جو اس یعنی وقت جب فساد ہوگا، میرے سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، تو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آج دیکھیں کہ ہمیں سنت کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے، لیکن اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے، نہیں تو پھر ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو منکر قوموں کا ہوا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس کے جواب میں ان سے کہو کہ میں تم سے جدا کب ہوں؟ وہ کہتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہم سے جدا ہو گئے، جب آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم مختلف معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے تو ایک اللہ کے الہ ہونے کا اعلان کر دیا، تو آپ ہم سے جدا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہارے پیدا کرنے والے نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ میں تمہارا معبود ایک ہے، اسی کی طرف سیدھا منہ کر کے چلو، اپنی خطاؤں اور گناہوں اس سے بخشش مانگتے رہو، اب جو ایک اللہ کے سوا اوروں کو پوجے گا اس کی خیر نہیں۔ ان پر شیطان کا قابو چل گیا ہے، یہ غریبوں محتاجوں کو صدقہ و خیرات نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال کو دتھیاں بنا بنا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اور فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب کی بشارت سنا دو۔ اور آگے فرمایا گیا کہ گرم استریاں جو ہیں وہ ان کی پیٹھوں پر لگائی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنا مال جو ہے اس زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں، اب بلا فقط ان کا ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لا کر اچھے کام کریں گے، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے، جو دوسرے لوگوں کے خیر فلاح کے لیے ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے، انہیں اچھے کاموں کا بدلہ ملے گا جو کبھی موقوف نہ ہوگا۔ آخر تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اور قریب کے آسمان کے ستارے تو جگمگا رہے ہیں، ان سب کا بنانے والا زبردست وہی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر اس کو نہ مانا تو یاد رکھو تمہارا بھی وہی اشر ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا، جنہوں نے اس کی باتیں نہ سنی اور اپنی ضد اور درمی پر قائم رہے، اور ان پر طرح طرح کی آفتیں، زلزلے، کڑک، بجلیاں وغیرہ جیسی چیزیں آئیں، سیلاب اور طوفان آئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ انہوں نے رسولوں کا کہنا نہ مانا اور قوت پر مغرور ہو گئے، یہ نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یاد رکھو قیامت میں تمہارے ہاتھ پاؤں خود ہی گواہی دیں گے کہ ہم سے انہوں نے برے کام کیے، اس لیے مکرنا کچھ کام نہ آئے گا۔ دنیا میں تو تم مکر کے اپنا کام چلا لیتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب انکار کرو گے تمہارے ہاتھ کہیں گے کہ یہ اس نے کیا تھا، تمہاری زبان گواہی دے گی، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ تو یہاں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منا لو، قیامت کے دن اس کا موقع نہ ملے گا۔ ایمان والوں کہ دونوں جہاں میں فرشتے مددگار ہیں، بس ایمان لاؤ اور اخلاق درست کرو، بروں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کی خطاؤں کو معاف کرو، اس کے بغیر دنیا میں مل جل کر رہنا مشکل ہے۔
याद रखो कि इखलाक बग़ैर कोशिश के दुरुस्त नहीं होते। शैतान गात में लगा हुआ है कि इससे अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह को हर वक्त याद रखो। अगर आज कुरान की हदायत पर ना चले तो कल पछताना पड़ेगा। इसकी बातें बिल्कुल सच्ची हैं। फिर सूरह हामीम अस-सजदा में कई बातें हैं। आसमान और ज़मीन की तख्लीक, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान और इसके अंदर की सारी चीज़ें जो हैं 4 दिन में बनाई। फिर आसमान को 2 दिन में बनाया। काफिरों की शरारत का जिक्र है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करते तो ये लोग शोर मचाते ताकि तिलावत कुरान दूसरे लोग ना सुन सकें। फिर दाई का बयान है कि इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है और दाई को कौन सा उसलूब जो है वो अख्तियार करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, इसका बयान है। हा मीम सजदा का नाम रखने की वजह जो है, इस सूरत का नाम हा मीम सजदा कहने की वजह यह है कि इस सूरत की इब्तदा हा मीम से हुई। और सजदा कहने की वजह यह है कि इसकी आयत नंबर 38 जो है वो उसमें सजदा है। और हा मीम सजदा कहने की वजह से ये सूरा हा मीम से शुरू होने वाली दिगर सूरतों से जो है मुमताज़ हो गई। इस सूरत का दूसरा नाम फुस्सिलत भी है और ये नाम इसकी आयत नंबर 3 में मज़कूर कलमा फुस्सिलत से माखूज़ है। सूरह जैसे यहाँ जिक्र किया गया कि किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन लिक़ौमिन यालमून, यानी किताब जिसकी आयात वाज़िह तौर पर बयान कर दी गई इल्म व दानिश रखने वालों के लिए, कौम के लिए, अरबी ज़बान में कुरान है। फिर फरमाया कि बशीरम व नज़ीरा फ़अरदा अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्माऊन, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला। फिर इनमें से अक्सर लोगों ने रोगर्दानी की सो वो इसे सुनते ही नहीं हैं, यानी कुरान को। यानी इसमें बशारतें भी हैं और वईदें भी हैं। फिर आप देखें कि हज़रत खलील, इसकी फ़जीलत के बारे में हज़रत खलील बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तबारका और सूरह हामीम पढ़ने से पहले आप रात को सोते नहीं थे। इसको शाबुल ईमान में हदीस नंबर 19 में ज़िक्र किया गया, फ़सल फ़ी फ़ज़ाइल सूवर वल आयात ज़िक्र अल हवामीम। फिर सूरह हामीम सजदा के मज़ामीन। इस सूरत का मरकज़ी मौजू ये है कि अल्लाह ताला की वहदानियत, अजूर पुरनूर की रिसालत, कुरान पाक के अल्लाह ताला की किताब होने, मुर्दों को दोबारा ज़िंदा किए जाने और अमाल की जज़ा और सज़ा के बारे में कलाम किया गया। इसके अलावा इसमें ये चीज़ें हैं, इसकी इब्तिदा कुरान के औसाफ बयान किए गए कि ये अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत के दलाइल को तफसील से बयान करती है, अरबी ज़बान में है, खुशखबरी देने वाली है और डराने वाली है। फिर इसके बाद जो है आगे कुरान पाक के बारे में मुशरिकीन का जो मौक़िफ़ बयान किया गया और ये बताया गया कि मुशरिकीन कुरान पाक में गौर व फ़िक्र करने से एराज़ करते हैं। नीज़ हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में बताया गया कि वो एक बशर हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने इस वही के साथ ख़ास फरमा लिया है जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान है, काफिरों की सज़ा और नेक अमाल करने वाले मुसलमानों की जज़ा की वज़ाहत है। फिर कुफ़र करने पर मुशरिकीन का रद्द किया गया। ज़मीन व आसमान की तख्लीक से अल्लाह ताला की वहदानियत पर इस्तिदलाल किया गया और अल्लाह ताला के रसूलों अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जुटलाने की वजह से हलाक की गई साबिक़ा कौमों जैसा अजाब नाज़िल होने से कुफ़ार मक्का को डराया गया। फिर क़यामत के हिसाब का खौफ दिलाया गया और ये बताया गया कि हशर के दिन जो है इंसान के आज़ाद जो हैं वो गवाही देंगे उसके ख़िलाफ़। फिर अल्लाह ताला की इताअत पर सब्र करने वालों को जन्नत की बशारत दी गई। कुरान मजीद को की हदायत और शफा होने के बारे में बताया गया और ये वाज़िह कर दिया गया कि जो नेक अमल करेगा वो अपनी जान के लिए करेगा और जो बुरे अमल करेगा तो वो ख़ुद ही इनकी सज़ा पाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला की अजीम कुदरत और इल्म के बारे में बताया गया और ये बताया कि आसानी मिलने पर फ़ख्र और तकब्बर और मुसीबत और सख्ती आने पर गिरिया उजारी करना अमूमी तौर पर लोगों की फितरत है। इस सूरह मुबारका का मौजू दावत इलल कुरान है। दावत इस्लाम के मुनकरों की रेशा दवानियों का तज़किरा है, उनके अंजाम बद का जिक्र तफसील से हुआ। हामीम के साथ जिन सूरतों का आगाज़ हुआ उनकी तादाद 7 है। जिस तरतीब से ये सूरतें आसमान से नाज़िल हुई उसी तरतीब के साथ ये सूरतें कुरान में मौजूद हैं। और अब इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सूरतों को कुरान का हुस्न करार दिया, यानी कुरान की ब्यूटी, खूबसूरती। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि हर चीज़ का मग़ज़ होता है और कुरान का मग़ज़ हामीम हैं, यानी जितने भी सूरतें ये हामीम से शुरू होने वाली हैं। फिर आप देखें कि इससे आगे जो है वो फिर सूरह शूरा शुरू होती है। इससे पहले कि हम सूरह शूरा की तरफ आएँ उससे पहले हम फिर एक दफ़ा सूरह हामीम के जो मज़ामीन हैं उस पर ज़रा हम गौर कर लेते हैं।
اب دیکھیں کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں جو ہے سب سے زیادہ گمراہ کون لوگ ہیں ان کا بتایا گیا. قیامت میں مشرکین سے سوال ہوگا اور پھر منکرین کے ہیلے بانے کسی کام نہیں آئیں گے، ان کے حضرات جو ہیں وہ گواہی دیں گے. اور پھر یہاں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا، چاند سورج یہ ساری چیزیں اسی کو سجدہ کرتی ہیں. پھر بتایا گیا کہ یعنی من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یعنی اس سے بہتر اور کس کا قول ہو سکتا ہے اللہ کے سوا. پھر یہاں موحدین کو بشارت دی گئی کہ فرمایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہاں فرمایا کہ اب تمہیں جو بشارت رب کائنات دیتے تھے وہ جنت تمہارے لیے حاضر ہے، اور تم اور تمہارے دوست جو زندگی میں تھے اور آخرت میں بھی جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. تو اس طرح یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کا اختتام جو ہوتا ہے وہ اس آیہ مبارکہ پر ہوتا ہے کہ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی یہ بات آپ کی حقیقت کی شہادت کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے. یاد رکھو وہ لوگ اپنے رب کے روبرو کی طرف جانے کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، اور یہ لوگ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب سے ہرگز جو ہے وہ بچ نہیں سکیں گے. پھر اس سے آگے جو ہے وہ سورہ شورا جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. یہاں دیکھیں کہ سورہ شورا کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے. ہا میم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. صدق اللہ العظیم. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ سورہ شورا جو ہے اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے. یہ ایک طرف تو کفار کو چیلنج ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے ملا کر بنایا گیا، اگر تم میں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو تم بھی انہی حروف کو ملا کر اسی جیسی صورت بنا کے لے آؤ. تو وہ اس سے عاجز رہے. سورہ شورا جو ہے ترتیب قرآنی کے لحاظ سے جو یہ ہے قرآن کی 42ویں صورت ہے. ان صورتوں میں سے ہے جو قیام مکہ کے دوران درمیانی زمانہ میں نازل ہوئیں. اس کا نام الشورا ہے، اور یہ ان صورتوں میں ہے جو ہا میم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں صورتوں میں اس کا تیسرا نمبر ہے. اس سورہ مبارکہ میں 53 آیات ہیں، اور اس کے جو ہے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 860 ہے، اور حروف کی تعداد جو ہے وہ 34,431 ہے. اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر جو ہے 34,310 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے. پھر اب یہاں دیکھیں کہ اس میں اللہ عز و جل کی اعلیٰ صفات کی طرف توجہ دلا کر خبردار کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے غافل مت ہو اور اس کی شان میں گستاخی مت کرو. اللہ کے نہ ماننے والے اللہ کی آنکھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ان کی ساری باتیں سنتا اور جانتا ہے. لوگوں کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ ان کے سر پر آسمان پھٹ پڑے، لیکن فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور ان باتوں کی بدولت دنیا قائم ہے، اور کافروں کو ایک مدت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہلت دی ہے، اور وہ مہلت دی جا رہی ہے، ورنہ کب کا قصہ تمام ہو چکا ہوتا. پھر فرمایا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے جو ہے ان کا زبردستی راہ راست پر لانا نہیں،
ہم نے تو یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ مکہ والوں کو اور اس کے گرد دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان تک آپ ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں. ہدایت دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے. آپ کا وظیفہ ان تک قرآن کا یہ پیغام پہنچانا ہے. اور پھر قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب سارے انسان گٹھے ہوں گے اور اس دن سارے انسانوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے اعمال کے جو ان کو سزا ملے گی اس کے بدلے میں جہنم میں جائیں گے. تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حساب کر لیں گے. آپ کو اس کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. پھر فرمایا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ وہ لوگوں کا امتحان لیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مسلمان نہیں بنایا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی قبضہ قدرت میں تھا. اگر وہ چاہتا تو سارے لوگ ہی مسلمان ہوتے، کوئی بھی غیر مسلم نہ ہوتا. تو ان میں باغیوں کے لیے اس دن کوئی سفارش والا یا مدد کرنے والا نہیں ہوگا. مارنا اور زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے. ان سے کہہ دو کہ اللہ اپنے کمال میں اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، سب کچھ اسی قبضے میں ہے. اس نے انسان کے لیے ایک ہی دین بنایا اور سارے رسول اسی کو سکھاتے چلے آ رہے ہیں. اس میں پھوٹ مت ڈالو. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دین کی طرف سب کو بلا اور خود بھی اس پر عمل کر کے لوگوں کے لیے مثال قائم کر. اس کے بعد جو نہ مانے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تیار ہے. گویا بتایا گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک کسوٹی ہے، اس پر اپنے اعمال کو پرکھتے رہو. کھرا اور کھوٹا الگ الگ معلوم ہو جائے گا. اس سے اپنے اعمال کو پرکھتے رہو. جو دنیا کا طالب ہوگا اسے دنیا میں کچھ دنیا تو مل جائے گی، لیکن آخرت میں وہ خالی ہاتھ ہوگا، اس کا دامن ہر چیز سے خالی ہوگا. ان سے کہہ دو تم مجھے مت ستاؤ، اللہ کا پیغام دنیا میں سب کو پہنچانے دو، اور کچھ نہیں تو رشتہ داری کا خیال کر لو. اس پیغام میں سب کا بھلا ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے دونوں جانوں کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. وہ بتایا گیا کہ اس قرآن حکیم کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے. پھر سورہ شورا کا جو خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس سورہ میں قرآن حکیم کی نصیحت بری باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی اور کہا گیا کہ جتنا غور کرو گے اتنا ہی تمہیں یقین ہوتا جائے گا. یہ اللہ ہی کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جو زبردست ہے اور سارے بیدوں سے واقف ہے. ارشاد ہے کہ اللہ ہی اس ساری دنیا کا مالک ہے، بزرگ ہے، سب سے بڑا ہے. انسان اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے کب کا تباہ ہو چکا ہوتا، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہر وقت لگتے رہتے ہیں اور انسانوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جو مومنین ہیں. اس لیے انسان کو اللہ نے ایک مدت تک کے لیے مہلت دی ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سارے اعمال اور کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. ان کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کو پوری پوری سزا ملے گی. آپ کا کام سمجھانا ہے، ان تک پیغام پہنچانا ہے. پھر جو لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے رہیں گے، ان سب کا فیصلہ مرنے کے بعد قیامت والے دن ہوگا. جو مان لیں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جو انکار کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. قیامت والے دن سب لوگ جمع ہوں گے. غور کرو تو اللہ کو پہچاننا کچھ مشکل نہیں. خود زمین اسمان اس کے ایک ہونے پر گواہ ہیں. ان کے سارے خزانوں کی کنجیاں جو ہیں وہ رب کائنات کے پاس ہیں. وہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے. انسان کے لیے دنیا میں یعنی ایک ہی دین ہے اور وہی ہے جسے باقاعدہ طور پر آدم علیہ السلام سے لے کر عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء جو ہے وہ سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تفلحو. تو اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے فرمایا گیا کہ والذین اتخذوا من دون اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وظیفہ بتایا گیا. پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے مالک اور خالق ہیں. اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جج کون بنے گا، یعنی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. ہر چیز جس میں تمہارا اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے. اور پھر انسان کی رہنمائی کی گئی کہ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. فرمایا کہ تمام خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے. اور
بے شک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے۔ پھر شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذین اوحینا الیکم ما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، یعنی فرمایا گیا کہ اس سے پہلے انبیاء کو بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وصیت کی تھی اس دین کے بارے میں، وہی وصیت آپ کو بھی کی ہے کہ دین میں تفرقہ نہ ڈالو۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں۔ اختلاف مٹانے کا بہترین یہاں طریقہ بتایا گیا اور فرمایا گیا کہ وستقم کما امرت، یعنی استقامت اختیار کرو جیسے حکم دیا گیا۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر آگے قیامت میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ فرمایا گیا کہ ما یدریک لعل الساعة قریب، یعنی قیامت ہو سکتا ہے کہ قریب ہی ہو۔ پھر مغرور بننے سے منع کیا گیا، تکبر اور ان چیزوں سے۔ پھر فرمایا گیا کہ صرف خدا کے لیے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، بجز رشتہ داری کی محبت کے۔ جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کو اور خوب زیادہ کر کے دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ پھر آگے صفات باری کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ سزا دینے والا ہے۔ ان مضامین کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا۔ اور اس کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں جھگڑے پیدا نہ کرو۔ دین اتفاق کے لیے آیا ہے، لیکن انسان خواہشوں اور جذبات کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے لڑتے مرتے ہیں۔ جنہیں پہلے اللہ کی کتاب مل چکی ہے وہ دنیا کے بکھیڑوں میں پھنس کر اس کو بلا بیٹھے ہیں اور اس کی طرف سے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا تم اصل دین کی طرف دعوت دو، اس پر خود چل کر دکھا دو، عدل و انصاف دنیا میں قائم کرو۔ جو نہ مانے اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے کر رہے گا، دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ جو اس کو بلا بیٹھے ہیں وہ انتہائی گمراہی میں پھنس گئے۔ قرآن ہر بات کی کسوٹی ہے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ایک ترازو ہے انسانوں کے لیے۔ جو اسے مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور منہ مانگی مرادیں پائیں گے، اور جو اس کا انکار کریں گے وہ کم سے کم اس کے دوسروں تک، یعنی انکار کر بیٹھے ہیں وہ کم از کم دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے روڑے نہ اٹکائیں راستے میں، ورنہ ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم پر اتر آنا یہ ظلم عظیم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر عذاب دیں گے۔ یاد رکھو انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ معاف نہ کرتا رہے تو بالکل تباہی پھیل جائے۔ توبہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کے پاس اس سے کئی گنا بہتر چیزیں ہیں، مگر وہ انہی کو عطا کرے گا جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں سارا زور اسی بات پر دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، قرآن کی آیات پر جو ہے عمل کریں، اس کو اپنی روشنی کے لیے راستہ بنائیں۔ پھر سورہ شورہ جو ہے اس میں جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ 5 رکوع اور 53 آیات ہیں۔ شورہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شورہ کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، اور یہ لفظ اس سورہ کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر کام جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورہ رکھا گیا۔ سورہ شورہ کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت درست ہونے، لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا و سزا ملنے کی تصدیق کرنے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں کلام کیا گیا۔ نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئیں۔ اس کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جس طرح لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کو کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی بھیجی اور یہ کتاب جو ہے ان پر نازل کی۔ یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے
فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں اور مشرکین کے تمام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ پھر بیان کیا گیا کہ تمام نبیوں کو ایک ہی حکم دیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے قائم کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر جس طرح عمل کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح حکم کریں، بغیر کسی کمی پیشی کے اس طرح عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہونے کے باوجود ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے کافروں کو رد کیا گیا، اور انہیں اس قیامت کے قریب ہونے سے ڈرایا گیا جس کے جلد واقع ہونے کا مشرکین مطالبہ کرتے ہیں، اور اہل ایمان اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قیامت کی ہولناکیوں کی ایسی تصویر کھینچی گئی کہ جس پر جو ہے وہ دیکھ کر انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے طرح طرح کے عذابات ذکر کیے گئے تاکہ کفار کے دل میں جو ہے وہ خوف اور ڈر پیدا ہو۔ پھر اگر آپ یہاں غور کریں تو اس سورہ مبارکہ میں صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، کفران نعمت بتایا گیا کہ کب تک کرو گے، حقیقی مددگار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، خدا کو پہچاننے کا حکم دیا گیا کہ یہ ساری جو کائنات کی نشانیاں ہیں یہ اس کی ایک ہونے پر دلیل ہیں، اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ۔ نیک لوگوں کی پہچان کے بارے میں بتایا گیا کہ والذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یعنی جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کاظمین عن الغیظ۔ پھر آگے بتایا گیا کہ ظالم اور مظلوم کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن کریں گے، اور کفر کا انجام جو ہے وہ انتہائی برا ہوگا، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہی مددگار ہیں، اور لیکن اللہ انہی کی مدد کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو کافر لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مدد ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طرح پھر آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض بتایا گیا کہ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ تو پھر شان بے نیازی فرمایا گیا کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکورا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ یہ جو ہم آپس میں جھگڑتے ہیں یہ فضول بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی کو بیٹی اور بیٹے دینا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں نزول قرآن کا تذکرہ کیا گیا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ یہ آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں پھر بتایا گیا کہ اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی، یعنی اپنا حکم بھیجا۔ آپ کو خبر نہ تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا چیز ہے۔ کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے ہم نے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ کتاب ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا اس خدا کے راستہ کی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یاد رکھو سب امور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے سورہ شورا کا جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے۔ اس طرح اب دیکھیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور جو ہے اس کے بعد پھر رسولوں پر ایمان، اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے بار بار دلائل ان صورتوں میں، تمام مکی صورتوں میں آپ دیکھیں کہ یہ کامن چیز بار بار بیان ہوئی، یہ سورج اور چاند کا تذکرہ، شمس و قمر کا تذکرہ، ستاروں کا تذکرہ، پہاڑوں کا تذکرہ، یہ ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں، بارش کا برسانا، بادلوں کا اکٹھے ہونا، پھر خشک زمین پر بارش برسانا، پھر اس سے یعنی لوگوں کے لیے پھلوں اور سبزیوں اور مختلف نعمتوں کا اگانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ ذکر کی گئیں۔ سورہ شورا کے گویا جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، انسانوں کی ہدایت، پھر دعوت القرآن امم سابقہ کے بارے میں بتایا گیا کہ پہلی امتوں نے بھی جنہوں نے انکار کیا ان کا یہ انجام ہوا کہ وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب ان پر نازل کیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ پھر مشرک اور مومن دو گروہوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ مشرک جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور مومنین جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے اس سورہ مبارکہ میں، وحی الہی اور اس کی دعوت کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا۔ اس طرح اللہ کے فضل اس کے احسان سے الحمدللہ آج ہم نے
یہ سورہ شورا بھی ہماری ختم ہو گئی ہے. آئندہ نشست میں ہم سورہ زخرف سے انشاءاللہ شروع کریں گے آگے. یعنی آج ہم الحمدللہ جو ہے 25ویں پارے میں داخل ہو چکے ہیں. اس طرح تقریباً ہمارے جو ہے سمجھیں کہ 6 پارے باقی رہ گئے ہیں. اللہ نے اگر زندگی عطا کی اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی تو انشاءاللہ ہم اس کو رمضان مبارک میں ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پلیز اس کو بار بار سنیں، چونکہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ضروری ہے. قرآن کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، اور پھر اس کو سمجھنا ضروری ہے، پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، پھر اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. یہ خلاصہ تو یعنی آپ دیکھیں کہ پورے سپارے کا یا 1.5 سپارے کا خلاصہ اس مجلس میں ہر موضوع کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بن جائے اور آپ قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، اور پھر ایک ایک آیت کی تفسیر کو پڑھنے والے بن جائیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، ایک ایک چیز کو ایک جگہ پہ نہیں ملتی دوسری جگہ پہ تلاش کریں. آپ جتنی دیر قرآن کے مطالعہ کریں گے یہ اجر و ثواب ہے. ایک ایک کلمے پہ غور و فکر کرنے پہ اجر و ثواب ہے. پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور قرآن کے پیغام پھیلانے میں آپ بھی ہمارے معاون بن جائیں. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کا کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں. اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. اور اس ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز خلاصہ قرآن کی اب تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل پھر خلاصہ قرآن کی اگلی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا شام کو بھی ایک درس حدیث ہوتا ہے، اس میں رقیہ شرعی اور دعا ہوتی ہے. جو حضرات اس میں شریک ہو سکتے ہیں وہ ضرور اس میں شریک ہوں، انشاءاللہ استفادہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.